नाज़रीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहम है। बलूचिस्तान के साबिका सूबाई वज़ीर अली हसन ज़हरी के मुबैना जराइम में बिलवास्ता या बराह रास्त सहूलतकारी के मुर्तकिब बलूचिस्तान पुलिस के 21 SSPs के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ अब मज़ीद इंक्वायरी शुरू करवाई जाने की भी इत्तला मिली है। इसी तरह की कार्रवाई की तवक्का जो है वो ख़ुद सिंध पुलिस से भी रखी जा रही है, क्योंकि सिंध पुलिस में जो है वो अली हसन ज़हरी और उनके दूसरे लाडलों का जो है वो असर व रसूख ज़्यादा बताया जा रहा है। सिंध में जो ज़मीनों के मामले हैं, जहाँ पर कराची वेस्ट में जो कब्ज़े करवाए जा रहे हैं, उन कब्ज़ों में जो है ख़ुद अली हसन ज़हरी के बहुत सारे पुलिस के अफसरान इस वक्त सहूलतकारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसमें ख़ुद DIG, SSP, SDPOs, थानों के SHOs और चौकी इंचार्ज हेडमोरस, जिसकी तादाद कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद हैं, जिनकी पोस्टिंग जो है वो मौजूदा IG जावेद आलम ओडो के चार्ज संभालते ही जो है अली हसन ज़हरी ने करवाई थी, जिसकी वजह से जो है ज़मीनों पर कब्ज़े का मामला जो है वो उसमें भी तेज़ी आ गई थी। कहा यह जा रहा है कि हसास इदारों की जानिब से जो है इस किस्म की रिपोर्ट पहले बलूचिस्तान पुलिस को भिजवाई गई थी, जहां के IG ताहिर खान ने तो उस पर आंख बंद करते हुए कार्रवाई करके 21 SSPs को खुड्डे लाइन लगा दिया। स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन की कापी देख रहे हैं। इसी किस्म की एक रिपोर्ट जो है वो सिंध पुलिस के IG को भी भिजवाए जाने की इत्तला मिली है। हम पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के IG की जानिब से इन 21 SSPs के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, इसमें कौन कौन से अफसरान कितने अहमियत के हामिल हैं। पहले तो लोरालई के SSP जो हैं मलक असगर उस्मान, जिनका ताल्लुक़ कराची से है, ये SSU में रह चुके हैं मकसूद मेमन DIG के साथ। तो यहाँ से शिकायत पर जो है वो इन्हें तब्दील किया गया था, काला पानी की इन्हें सज़ा दी गई थी बलूचिस्तान भिजवा कर, लेकिन बलूचिस्तान पर में भी इन पर जो है वो किस्मत की देवी और देवता मेहरबान हो गए थे, ख़ुद अली हसन ज़हरी की शक्ल में, और उन्हें फिर लोरालई जैसे कमाऊपूत डिस्ट्रिक्ट का SSP तैनात कर दिया गया था, जहाँ पर ये ख़ुद अली हसन ज़हरी के मुबैना जराइम में जो है वो सहूलतकारी के मुर्तकिब हो रहे थे। इसके अलावा जो दूसरी अहम तरीन पोस्टिंग थी वो हब के SSP की थी, जहाँ पर पहले मारूफ उस्मान भी SSP रह चुके हैं। उस वक्त के IG की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज जराइम का जो है वो कारोबार खुलेआम वो चला रहे थे, और इस तरीके से जो है वो भी अली हसन ज़हरी के जो है वो मुबई जराइम में जो है वो सहूलतकारी के मुर्तकिब हुए थे, और उनके उस वक्त के DIG खुशदार जो है नासिर खान, वो भी उसमें बराबर के शरीक थे। अब जो है ये अब SSP जो इस वक्त हैं ख़ुद हब के, इनका भी ताल्लुक़ जो है वो सिंध से बताया जाता है। इन्हें सैयद फ़ाज़िल शाह बुखारी, ये हब के इलाके में कहते हैं कि कोई 1 दर्जन के करीब जो है गुटखा मावा की फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जिनके ताल्लुकात जो है सब के सब जो है अली हसन ज़हरी से थे, और ये करोड़ों का जो है वो गुटखा मावा बलूचिस्तान के अलावा कराची, अंदरून सिंध और पंजाब जो है यहीं इन्हीं फैक्ट्रियों से तैयार शुदा माल भिजवाया जाता था। इन्हें ना कोई रोकने वाला था ना कोई टोकने वाला था। अब हसास इदारों की रिपोर्ट पर जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इन्हें खुडेरेन लगा दिया गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोयटा के इन SSP इन्वेस्टिगेशन की भी इन्होंने पोस्टिंग कराई थी। ये कोई मोहम्मद बलोच हैं, इस तरीके से जो है नबील अहमद हैं, ये SP जो है इनकी पोस्टिंग है ऑपरेशन में है, जो कोयटा में इनकी पोस्टिंग थी, ये पोस्टिंग इन्होंने कराई है। इस तरीके से यानी कि 21 पोस्टिंग इन्होंने कराई थी। ये चमन में भी SP की पोस्टिंग इन्होंने कराई है, नौशकी में इन्होंने पोस्टिंग कराई है। अब 21 डिस्ट्रिक्ट में अगर इनकी पोस्टिंग इन्होंने कराई है अली हसन ज़हरी की, तो इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि ये पूरे के पूरे बलूचिस्तान जैसे एक हसास तरीन सूबे में जो है ये बिला शिरकत गैर ये एक तरीके से हुक्मरानी कर रहे थे। बज़ाहिर तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है कोई और है, लेकिन
تعلقات یا اثر رسوخ جو ہے وہ ہمیں اس آرڈر کی شکل میں جو 21 SSPs کی انہوں نے کرائی تھی، اس میں جو ہے وہ علی حسن زہری کا اثر رسوخ ہمیں زیادہ دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے اتنے سارے پولیس افسروں کی پوسٹنگ جو ہے وہ ان کے کہنے پر کر دی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ ان پوسٹنگوں میں جو ہے وہ ایوان صدر کا کارڈ بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس میں بھی جو ہے وہ ان کا اثر رسوخ جاوید عالم اوڈو کے IG بننے سے بڑھ گیا تھا، کیونکہ ان کی جانب سے اور ان کے چمچہ خاص جو ان کے PSO ہیں جو ہے چاند جو ہے جانی چاند، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جاوید عالم اوڈو کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی ہے، انہیں IG سندھ انہوں نے بنایا اور انہوں نے ہی جو ہے وہ صدر مملکت سے ان کی 1-to-1 ملاقات کروائی ہے۔ اب اس کی کوئی تردید جاوید عالم اوڈو کی جانب سے نہیں آئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زائدہ پوسٹنگیں جو ہے وہ علی حسن زہری کے کہنے پر پچھلے چند دنوں میں یہ کی گئی ہے، جو سب کے سب افسران جو ہے وہ سہولت کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ پولیس کی کارروائیوں کے آگے جو ہے خود سندھ حکومت جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی ہے، جس کی وجہ سے IG پریشان ہے۔ IG کو یہ ڈر ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ علی حسن زہری کے ان سہولت کاروں کو بچانے کے الزام میں کوئی کارروائی نہ ہو۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ DIG ویسٹ عرفان بلوچ انڈر ٹرانسفر ہیں، اسی طریقے سے جو ہے خود ویسٹ ڈسٹرکٹ کی جو SSP ہے انڈر ٹرانسفر ہے، مستوری صاحب جو ہیں وہ بھی انڈر ٹرانسفر ہیں۔ حالانکہ ان کی ٹرانسفر کو رکوانے کے لیے اقبال مارکیٹ تھانے کے ایک کیس کو جو ہے وہ رائے کو پہاڑ بنا کر جو ہے میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، لہٰذا ان کو اب تبدیل نہ کیا جائے۔ اگر ان کو تبدیل کر دیا جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ زون پر جو ہے وہ آسمان ٹوٹ کر گر جائے گا۔ اس ایک کیس کو کہ 3-4-5 کروڑ کی جو ڈکیتی ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پکڑ لی فوری طور پر، حالانکہ ڈکیتی میں خود دکان کا ملازم ملوث تھا۔ یہ کوئی ان ٹریس کیس نہیں تھا، ٹریس کیس تھا، ملازم ملوث تھا، ملازم پر جو ہے شک کیا تھا مالک نے، تو اس پر وہ پکڑا گیا۔ تو اس میں کون سا انہوں نے تیر چلا دیے، کون سا انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جس کو اب اتنا بڑا کارنامہ ظاہر کر کے ان کے ممکنہ ٹرانسفر کو جو ہے رکوانے کی ایک طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہے، حساس اداروں کی رپورٹوں کو جو ہے وہ غیر مؤثر کرنے کے لیے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر SSP ویسٹ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر کون خوش نصیب نیا SSP ویسٹ بننے جا رہا ہے؟ 3 نام اس وقت مارکیٹ میں آئے ہیں جو کہ ابھی جو ہے وہ SMC کورس مکمل انہوں نے کر لیا ہے۔ ایک تو خود فیضان کیپٹن ہیں جو پہلے SSP کیماڑی رہ چکے ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں۔ اس طریقے سے ملک سنگار وہ بھی امیدوار ہیں۔ تیسرے جو SSU کے سابقہ SSP تھے انیل حیدر وہ بھی امیدوار ہے۔ ان میں سے ایک لگتا ہے کہ خود SSP ویسٹ بن جائیں گے اور دوسرا جو ہے وہ CM ہاؤس کے جو ہے وہ PSO بن جائیں گے۔ کیپٹن فیضان پر زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے، CM کے PSO بننے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن ان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ ویسٹ ڈسٹرکٹ کے SSP بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ہے اس وقت بہت بریکنگ نیوز کہ کس طریقے سے جو ہے اب فیلڈ مارشل کے حکم پر جو انہوں نے ایک خطاب کیا تھا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں کہ اب پولیس اور جرم کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ مزید نہیں برداشت کیا جائے گا۔ جہاں پولیس اور جرم کا گٹھ جوڑ ہوگا، پولیس اور سیاست کا جو گٹھ جوڑ ہوگا، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب یہ سیاست اور جرم کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی ابتدا تو ہو چکی ہے۔ خود علی حسن زہری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان پر سیاست کے دروازے بند کرنے کی شکل میں اور بلوچستان کی سیاست سے جو ان کا پنہ کاٹ دیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ان کے سہولت کاروں کے خلاف اب کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ اب سہولت کاری کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑا جو ہے یہ ایک مشکل آ گئی ہے۔ اب ان کے لیے بھی جو ہے پریشانی والی بات ہے کہ وہ آئندہ کسی کی سہولت کاری نہیں کریں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ سہولت کاری کرنے کے
کرنے کی جرم میں جو ہے وہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ سہولت کاری کرنے پر وہ پوسٹنگ تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے، جس کی ابتدا جو ہے بلوچستان کے ان 21 ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کرنے کی صورت میں کر دی گئی، اور اب سندھ پولیس کے آئی جی کے ایکشن کا انتظار ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی ان 100 سے زائد پولیس والوں کے خلاف کب کارروائی کریں گے جو کہ خود علی حسن زہری کے جو ہے وہ سہولت کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس میں نام بڑے بڑے ہیں۔ خود غلام حسین کورائی ایس ایچ او ہیں، ان کے اپنے جو چمچے لگے ہوئے ہیں، سرفراز عوان وہ لگے ہوئے ہیں، اس طریقے سے جو ہے خود بشیر ودو اور ان کے اپنے چمچے جو لگے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس وقت مشکل میں آ رہے ہیں، اور ان کے خلاف آگے چل کے جو ہے وہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو جتنا بھی چاہیں اس آرڈر کو رکوانے کی کوشش کریں، وہ رکوانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، بلکہ رکوانے کے صورت میں ان کی اپنی پوسٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس وقت کا تازہ ترین گرما گرم پروگرام۔ کیسے لگا؟ اگر کسی کو ہمارے ان اطلاعات پر کوئی اعتراض ہو، کوئی تحفظات ہو کہ میں نے غلط قسم کی رپورٹنگ کی ہے اور غلط قسم کی اطلاعات کو میں پھیلانے کا گناہ اور جرم کر رہا ہوں، ان کے پاس کچھ ہو تو وہ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اب بتائیں، ہم پروگرام میں اسے من و ان جو ہے وہ نشر کریں گے، کیونکہ ہمارا منشا ہی حق و صداقت کے سفر کو آگے بڑھانا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔